السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں بہت عام ہے، لیکن ہم اس پر زیادہ غور نہیں کرتے۔ وہ ہے مجمع کا نفسیاتی رویہ یا موو مینٹالٹی۔ آج میرا جو موضوع ہوگا وہ ہے موو مینٹالٹی۔ اے موو ہیز مینی ہیڈز، مجمع کا نفسیاتی رویہ۔ موو مینٹالٹی جسے کہتے ہیں، ایک مجمع کے بہت سے سر ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ موو مینٹالٹی کا مطلب ہے کہ جب ایک گروپ یا مجمع میں شامل لوگ اپنے ذاتی خیالات اور جذبات کو چھوڑ کر دوسروں کے جذبات اور رویے کی پیروی کرتے ہیں، یہ رویہ انسان کو خود سے اور اس کی انفرادی سوچ سے دور لے جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ اکثر ایسے اقدامات میں نکلتا ہے جو انفرادی طور پر کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ ایسے حالات میں لوگ اپنی شناخت اور خود مختاری کھو دیتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو اکثریت کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ جیسے کہ جب ایک مجمع ہنگامہ کرتا ہے یا کوئی افواہ پھیلاتا ہے تو اکثر لوگ سوچے سمجھے بغیر اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ موو مینٹالٹی کے پیچھے نفسیات کیا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کئی نفسیاتی عوامل ہیں۔ سب سے پہلے انسان فطری طور پر سماجی مخلوق ہے۔ ہم دوسروں کی طرف سے قبولیت چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں جب ہم ایک گروپ کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک گروپ کا حصہ بنتے ہیں تو ہمارا دماغ اجتماعی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور اپنی انفرادی شناخت کو پس پوش ڈال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گروپ کے اندر لوگوں کی ذمہ داری کم محسوس ہوتی ہے، جسے ڈی انٹیگریشن کہا جاتا ہے۔ یعنی جب مجمع میں کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار مجمع ہے، میں نہیں ہوں۔ موو مینٹالٹی کے نقصانات۔ موو مینٹالٹی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ سے اکثر لوگ غیر اخلاقی یا غیر قانونی حرکات کا حصہ بن جاتے ہیں، جیسے کہ ہنگامے، توڑ پھوڑ اور جھوٹے پروپیگنڈے کا پھیلاؤ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا نقصان اکثر بے گناہ افراد کو ہوتا ہے جو مجمع کے غصے کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اس کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ افراد اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اقدامات کے نتائج کیا ہوں، بلکہ کسی گروپ کے جوش میں بہک جاتے ہیں۔ موو مینٹالٹی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ جب موو مینٹالٹی سے متاثر ہوتے ہیں یا اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی راستہ ہے، چونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی گروپ کا حصہ بننا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، انسان تحفظ محسوس کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ کسی گروپ کا حصہ بن کے آپ کل کسی غیر اخلاقی حرکت کا باعث کوئی ایسا کام کریں، کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو، غیر قانونی حرکت ہو جس کی وجہ سے آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ تو اس کے لیے آگاہی ضروری ہے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ دوستو، موو مینٹالٹی سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز خود آگاہی ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کسی گروپ میں شامل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی انفرادی سوچ کھو رہے ہیں تو ایک لمحہ رک کر خود سے سوال کریں، کیا میں جو کر رہا ہوں وہ واقعی صحیح ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی اخلاقی اصولوں کو مضبوط کریں۔ گروپ کا حصہ بننا غلط نہیں ہے، لیکن اپنی انفرادی سوچ کو ختم کر دینا درست نہیں ہے۔ ہمیشہ سوچیں کہ آپ کے عمل کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے پاس خود کو کسی بھی غیر ضروری یا منفی صورتحال سے نکالنے کا حق ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ موو مینٹالٹی کے متعلق اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہو چکی ہوں گی کہ یہ موو مینٹالٹی کیا ہے، مجمع کا نفسیاتی رویہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیسے نقصان پہنچاتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔
اس کے متعلق آپ کو بہت ساری معلومات اس ویڈیو سے ملی ہوں گی. آپ اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو جب بھی کسی ایسے گروپ کے اندر یا مجمع کے اندر پائیں تو آپ اس مجمع سے اس گروپ سے کیسے نکل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ آپ کسی قانونی گرفت میں نہ آئیں یا کسی ایسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں جو آپ کو زندگی بھر پچھتانا پڑے یا آپ کو کسی لمبی مصیبت میں یا کسی دشمنی میں آپ کو شامل کر دے جس کی وجہ سے آپ کی اور آپ کے خاندان والوں کی آپ کی فیملی کی جو جان ہے وہ مصیبت میں پڑ جائے اور آپ کے لیے یہ پریشانی کھڑی ہو جائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.